یہ وہ پاک اور مقدس زمین ہے جہاں سیدُ الشہداء اللہ کے شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی برزخ کے سکون بھرے مقام میں آرام فرما رہے ہیں۔ اسلام کے لیے اپنی زندگی، اپنی جان اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جنگ کے میدان میں جب قریش کے غلام وحشی ابن حرب نے چھپ کر نیزہ پھینکا تو وہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے جا کر سینے تک چلا گیا۔ آپ شہید ہو گئے، لیکن ان کا مقام اونچا ہوتا گیا۔ کچھ روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے ان کا کلیجہ نکالنے کی کوشش کی، اسے چبانا چاہا مگر نگالنے کی طاقت نہ ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کا جسم دیکھا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کا دریا بہہ گیا اور لبوں سے نکلا، اللہ حمزہ پر رحم کرے، میں کبھی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا آج حمزہ کے لیے رویا ہوں۔ اور اسی وقت نبی نے فرمایا، حمزہ اللہ کے شیر ہے اور اللہ کے رسول کے شیر ہے۔ مگر اس جنگ میں صرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون نہیں بہا تھا، کافی صحابہ نے قربانی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ زخموں سے بھر گیا، دشمنوں کے وار سے ان کی زرین ٹوپی کے حصے نے گلے اور رخ انور کو چھیل دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب آگے کے دانت مبارک شہید ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے نہ انتقام لیا نہ لعنت کی، بلکہ صرف یہ دعا مانگی، یا اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے پہچانتے نہیں، وہ جانتے نہیں۔ اور پھر وقت نے ایک اور موڑ لیا۔ جس وحشی کے ہاتھوں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، وہ بھی اسلام کے دامن میں آ گیا۔ فتح مکہ کے بعد وہ مدینہ آیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر کہا، میں وہی وحشی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے حمزہ کو شہید کیا تھا؟ وحشی نے کہا، ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غم سے بھر گیا اور انہوں نے فرمایا، مجھے تمہارا چہرہ یاد دلاتا ہے حمزہ کی شہادت، اگر ہو سکے تو میرے سامنے مت آیا کرو۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ وہ درد تھا جو صرف ہمارے نبی علیہ السلام کا دل ہی محسوس کر سکتا تھا۔ لیکن پھر وحشی نے وہ نیزہ اٹھایا بیٹل آف یمامہ میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ الکذاب کے خلاف۔ اس نے اسی نیزے سے جنگ لڑی اور اس جھوٹے نبی کا کام تمام کیا، اور پھر کہا، جاہلیوں میں میں نے سب سے عظیم شخص کو شہید کیا اور اسلام میں سب سے بہترین شخص کو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خون سے اسلام کی زمین صحرا سے گلستان بنی، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، لیکن زبان سے صرف رحم نکلا، نفرت نہیں۔ یہ ہے اسلام کا اصل روپ، جس میں حضرت حمزہ کا جذبہ بھی ہے، وحشی کی توبہ بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کا صبر اور رحمت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دل دے جو حضرت حمزہ کی طرح دیوانہ ہو جائے دین کے لیے، اور وہ زبان دے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر اور شفقت سے بھری ہو، آمین۔ اور دوستو، یہ مقام، یہ زمین جہاں یہ قصہ اپنے انتہا کو پہنچاتا ہے، یہیں پر ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مبارک، یہیں ان کا مزار ہے، سید الشہداء کی قبر مبارک، اور انہی کے ساتھ شہید ہونے والے دوسرے صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مقام میں دفن ہے۔ یہ قبر مبارک جنگ احد کے شہیدوں کا مرکز ہے اور ہر مسلمانوں کے دلوں کا روشن کونا۔ اسی مقام کے بالکل پاس وہ جگہ بھی ہے جہاں ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے اور رخ انور سے خون بہا تھا، لیکن زبان پر تھا صرف رحم، اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ اور یہیں پر ہے احد کا پہاڑ بھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ओहाद हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे। ये वही पहाड़ है जहाँ एक रोज़ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ चढ़ गए तो ओहाद हिल गया और नबी ने अपने पाक कदम से उसे दबाया और फरमाया, ए ओहाद रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक और 2 शाहिद हैं। पहाड़ भी पहचानता था कौन उसके ऊपर खड़ा है। ये ओहाद सिर्फ़ एक जंग का नाम नहीं, ये मोहब्बत, कुर्बानी, दर्द और रहमत का वो दर्स है जो हर मोमिनीन के दिल पर लिखा गया है। ओहाद का दामन में सोए हुए वो लोग जिनके खून से इस्लाम की ज़मीन गुलजार हुई और जिनकी यादों से हर मोमिनीन का दिल रोशन होता है, उन पर अल्लाह की रहमत हो, उनकी कुर्बानियाँ कबूल हो, आमीन। तो आ चुके हैं अभी जबल ओहद। ये जो कब्र मुबारक है ना, ये बड़ी कब्र, ये सामने वाली कब्र, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीर अल-मोमिनीन अभी का। और इनके साथ 3 सहाबा का नाम है। एक का तो नाम हज़रत उमैर बिन खत्ताब है, दूसरे का नहीं है। इस पूरे कब्रिस्तान में 72 सहाबा का नाम है। ये देखे जबल ओहद का पहाड़ का ये खूबसूरत सा नज़ारा। इतनी बड़ी कुर्बानी दोस्तों हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाम के लिए। इस जगह पे हमारे नबी इस्लाम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। इतनी बड़ी कुर्बानी दोस्तों, 70 सहाबा की। उन सभी सहाबाओं पे लाखों सलाम, सभी पे दोस्तों लाखों सलाम। सही में इतनी मुक़द्दस जगह। एक काश तेरे पीछे चले उम्मते रसूल, किरदार में तू सबसे और ये मस्जिद ज़्यादा हाइट पे नहीं है, लोग ऊपर जाते हैं। और हर ताल पे लाखों सलाम, सबके नाज़े सैयदे अबरार पे लाखों सलाम। वो है सामने ये हाँ मेन ये ऊपर घर बसे हुए हैं वहाँ पे पहाड़ पे। ये है ओहाद का पहाड़, जबल ओहाद। हज़रत हमज़ा और सब ने इसी जगह पे सब शहीद हुए थे। बिल्ली, मदीना शरीफ की बिल्ली, यहाँ की बिल्ली बहुत डेंजर होती है। यहाँ की बिल्ली डेंजर है, हमारे हाजी डेंजर है। उनको बोला दिया कि ना जाओ, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ ये देखे मेरे पास लोकेशन है वहाँ की, चला हमारे फ़हीम भाई आ रहे हैं इलाइट टूर के। वो वालेकुम सलाम, फरमाइए। तो हमारा सफ़र पूरा इलाइट टूर से रहा और हमारे गाइड में यहाँ पे खिदमत के लिए फ़हीम भाई रहे इलाइट टूर की तरफ से, जो कि काफ़ी हमारी अच्छी खिदमत की इन्होंने। और अभी भी हमें इस जगह मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करवा रहे हैं। नहीं है वो एडवर्टाइजमेंट का सही वो है, मिलिट्री वाला है ना। सही है एडवर्टाइजमेंट का। थोड़ा भाई संभल के जाए इस जगह पे। आयो तो नहीं